فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید نبینا وشفیع حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد النبي الكريم وهو أصدق الصادقين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منه اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد. عزیزان محترم، برادران عزیز، بزرگان ملت، میں نے سورہ رحمان کی کچھ آیتوں کا شرف حاصل کیا ہے ذکر کرنے کا. اللہ اپنی کتاب محکم میں ارشاد فرما رہا ہے مرج البحران یلتقیان. میں نے دو عظیم سمندروں کو آپس میں ملایا اس صورت میں کہ جب ان میں تلاطم کی حالت تھی، طغیانی تھی، اس وقت میں نے دو سمندروں کو آپس میں ملا دیا. مرجل ملا دیا، بحران دو سمندروں کو یلتقیان اس وقت کہ جب ان میں تلاطم برپا تھا. مرجل بحران یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان دونوں سمندروں کے بیچ میں ایک برزخ رکھ دیا ہے. لا یبغیان، وہ دونوں سمندر اس برزخ کو عبور نہیں کر سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم میری کن کن نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے، تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اور ان دو سمندروں سے لولو مرجان بھی نکلتے ہیں، پیدا کر دیے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، آپ بتاؤ کہ تم میری کن کن نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے، کن کن نعمتوں کو میری چھٹلاؤ گے. یونس بن ذبیان سے روایت ہے کہ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، یونس بن ذبیان سے روایت ہے کہ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، مولا وہ کون سی نعمتیں ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میری کن کن نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ملا سمجھ رہا تھا
پروردگار کھانے کی نعمت کی بات کر رہا ہے، پینے کی نعمت کی بات کر رہا ہے، سلانے کی نعمت کی بات کر رہا ہے، زندگی کی نعمت کی بات کر رہا ہے، اوڑھنے کی نعمت کی بات کر رہا ہے، دنیا کی نعمتوں کی بات کر رہا ہے، آخرت کی نعمتوں کی بات کر رہا ہے۔ لیکن جب یونس بن زبیان نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، مولا پروردگار اپنی کن کن نعمتوں کے بارے میں ذکر کر رہا ہے کہ تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کو نہیں مانو گے، کن کن نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایسے بِأَيِّ نِعْمَتَانِ تَكْفُرَانِ عَمْ بِمُحَمَّدٍ عَمْ بِعَلِيٍّ۔ سمجھ میں آیا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یونس بن زبیان پروردگار کہہ رہا ہے تم میری کن کن نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، کیا تم میری محمد جیسی نعمت کو جھٹلا دو گے یا علی جیسی نعمت کو جھٹلا دو گے؟ سلام پر محمد۔ ایسے بِأَيِّ نِعْمَتَانِ تَكْفُرَانِ عَمْ بِمُحَمَّدٍ عَمْ بِعَلِيٍّ۔ چھٹے امام نے فرمایا یونس بن زبیان پروردگار دنیاوی نعمتوں کی بات نہیں کر رہا، وہ پوچھ رہا ہے کہ تم میری کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کیا تم میری محمد جیسی نعمت کو جھٹلا دو گے یا میری علی جیسی نعمت کا انکار کر دو گے؟ پھر روایت میں آیا ہے کہ خلیفہ اول کھڑے ہوئے، رسول اسلام مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے۔ جب رسول اسلام خطبہ دے رہے تھے تو خلیفہ اول نے سوال کیا، مل بہر، یا رسول اللہ، اللہ نے جو سورہ رحمان میں یہ کہا ہے کہ مرج البحران یلتقیان فبأي آلاء ربكما تكذبان، مل بحر، یہ بحران کیا ہے، یہ سمندر کیا ہے؟ تو رسول اسلام نے فرمایا ان علی والفاطمہ بحران عمیقان من العلم، ان علی والفاطمہ بحران عمیقان من العلم، ان سمندروں سے مراد ایک علی ہے اور ایک فاطمہ ہے جو علم سے بھرے ہوئے ہیں۔ سلام پر محمد، محمد۔ پھر سوال کیا من بحر، تو رسول نے فرمایا ان علی والفاطمہ بحران عمیقان من العلم، اس سمندروں سے مراد ایک میرا بھائی علی اور ایک میری شہزادی فاطمہ جو علم سے بھرے ہوئے ہیں، عمیقان، گہرائی کے ساتھ۔ پھر پوچھا مل برزخ، یہ جب کہا گیا ہے نا مرج البحران یلتقیان، دو سمندروں کو آپس میں ملا دیا، مرج البحران یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے اور میں نے ان دو سمندروں کے درمیان میں ایک برزخ کو قرار دے دیا ہے جو ایک دوسرے کو عبور کر کے چھو نہیں سکتے۔ پوچھا کہ مل برزخ، برزخ کیا ہے؟ تو رسول نے فرمایا انا ذالک البرزخ، علی اور فاطمہ کے درمیان میں وہ برزخ میں ہوں۔ سلام پر محمد، مل برزخ لا یبغیان، ان دونوں سمندروں کے درمیان میں جو برزخ قرار دیا گیا ہے وہ یہ محمد ہے۔ وہ دونوں سمندر جس کو اللہ نے آپس میں ملا دیا ہے، ملانے کے باوجود بھی وہ سمندر ایک دوسرے کو عبور نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے درمیان میں ایک برزخ، ایک حد قرار دے دی گئی ہے۔ بتاؤ اب مجھے، جو ایک دوسرے کو عبور نہیں کر سکتے
پھر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مرج البحرین، انہی سمندروں سے اللہ نے ایک لولو نکالا، ایک مرجان نکالا، دو موتی عطا کر دیے۔ ایک کا نام لولو سے مراد امام حسن ہے اور مرجان سے مراد امام حسین ہے۔ تو پروردگار اتراتا کیوں ہے؟ کہا کہ اترائے کیوں نہیں؟ کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ایک دونوں ایک ساتھ بھی ہو اور لمس یعنی چھوئے بھی نہیں اور ان کے گوہر بھی نمودار ہو جائے؟ یہ معجزہ صرف آل محمد میں پایا جاتا ہے۔ سلام پر محمد من العلم، رسول اسلام کا قول ہے۔ کیا کوئی کائنات میں ایسا درجہ کسی اور کے پاس ہے کہ جو فاطمہ اور علی کے پاس ہے؟ کیا ایسی شادی اس کائنات میں جب سے آدم خلق ہوئے ہیں اور خاتم النبیین تک کہیں ہوئی؟ دبتے ہوئے الفاظوں میں ایک بات کہوں، خدیجۃ الکبریٰ ماں ہے، مگر خدیجۃ الکبریٰ ہے، فاطمہ بنت محمد نہیں ہو سکتی۔ فاطمہ بنت محمد نہیں ہو سکتی۔ کہیں آپ نے دیکھا کہ جب کسی نبی کا رشتہ لگا ہو یا کسی نبی کی شادی ہوئی ہو تو اللہ نے یہ کہا ہو کہ بیٹے والا بھی میں ہوں اور بیٹی والا بھی میں ہوں؟ کہیں ایسا ہوا؟ جب اللہ نے علی کے رشتے کے لیے نبی سے کہا تو اب نبی سوچ میں پڑ گئے کہ ابو طالب کے یہاں کا پلہ بھاری ہو گیا کیونکہ رشتہ خدا نے طلب کر لیا۔ جب رشتہ خدا نے طلب کرا تو رسول سوچ میں پڑے۔ رسول باپ ضرور تھے مگر اختیار صرف فاطمہ کا اللہ کو تھا۔ تو حدیث قدسی میں جبرائیل آئے، ایک روایت آئی، انی یا ایھا الرسول انی احب فاطمہ اکثر منکا، رسول سوچو متو میں اس فاطمہ سے تم سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اگر علی میرا خانہ دار ہے اور فاطمہ تمہاری بیٹی ہے تو لہذا لڑکے والا بھی میں ہوں، لڑکی والا بھی میں ہوں۔ سلام پر محمد والے صلی اللہ محمد والے محمد۔ اب بتائیے، اللہ نے رشتے کو طے کر دیا۔ جب کوئی شادی ہوتی ہے تو نکاح اگر پڑھا جائے تو اس سے پہلے صرف ایک خطبہ ہوتا ہے، دوسرا خطبہ نہیں ہوتا۔ رسول اسلام کا نکاح پڑھا گیا مگر خطبہ ایک تھا۔ کس نے پڑھا تھا؟ جناب ابو طالب نے، خدا سلامت رکھے، عمران ابن عبد المطلب نے۔ لیکن علی کی شادی کا کمال دیکھو، شادی ایک خطبے دس، شادی ایک خطبے دس، 7 آسمان ہے، 7 آسمان پر ملک مقرب نے خطبہ پڑھا، بیت المعمور پر راحیل کا خطبہ، منصور کا، 4 آسمان پر خطبہ، سلسائل کا، آسمان دنیا پر خطبہ۔ 2 خطبے جبرائیل نے پڑھے، ایک خطبے خدا سے، ایک اپنی مرضی سے۔ زمین پر رسول نے پڑھا، جبرائیل نے عرش پر اور سدرۃ المنتہا پر اور عرش الہی پر جبرائیل نے پڑھا۔ پردہ کبریائی میں رب جلیل نے پڑھا۔ 2 خطبے۔ اللہ جب مولا کائنات کی شادی ہونے لگی تو اللہ نے جبرائیل کو رسول اسلام کے پاس بھیجا اور بھیجنے کے بعد نے کہا، کیا کہا؟
ان اللہ امر بالطیور الجنت بان تغنی فتغنت ورقصت الحور وجمعت الولدان والغلمان. یا رسول اللہ، اللہ نے بطول کی شادی کی خوشی میں تمام جنت کے درختوں کو حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے ولی کی شادی ہے، نغمے سنو. حوروں نے خوشی منائی. بیان تغنیا فتغنت ورقصت الحور وجمعت الولدان والغلمان. ان کنتا، اگر تو چاہے، کون خلیفتا من امیر المومنین وعلا خلیفتا بمحمد. جبرائیل تو علی کی طرف سے وکیل بن جا، میں رسول کی طرف سے وکیل بن جاؤں. تو ایجاب کا سینہ پر، میں اس کو قبول کرتا ہوں. سلام پر محمد. یا جبرائیل تو وکیل بن علی کی طرف سے، میں وکیل بنتا ہوں محمد کی طرف سے. میں سیغے کو جاری کروں گا، تو علی کا شاگرد ہے، اس کے سیغے کو قبول کر. ایک روایت میں ہو رہا ہے، وہ روایت یہ ہے کہ جب مولائے کائنات کی شادی ہوئی تو سب کو انعام اور اکرام سے نوازا گیا. انعام اور اکرام سے نوازا گیا کس صورت میں؟ جس وقت مولائے کائنات، کبھی کبھی اس طرح کی گفتگو بھی سن لیا کرو. جب مولائے کائنات کی شادی ہوئی تو اللہ نے تمام مخلوق کو انعام سے نوازا. انعام سے نوازا، ان کو بھی انعام سے نوازا جو دنیا میں تھے، اور ان کو بھی انعام سے نوازے گا کہ جو دنیا میں اس وقت نہیں تھے، بعد میں آئے. اللہ نے جبرائیل سے کہا جا کے میرے محمد کو خوشخبری دے دو، اور خوشخبری اس صورت میں دینا کہ میرے محمد سے کہنا کہ میں نے تمام آنے والی نسل فاطمہ کے لیے انعام رکھا ہے، اور ان کے محبوں کے لیے انعام رکھا ہے. وہ کیا ہے؟ پروانے جنت. کس صورت میں؟ حدیث میں آیا اننسری سکاکن بقدر محب فاطمہ و اولادها. سدرۃ المنتہا سے کہا آج تو اتنے پروانے نچھاور کر کہ جتنی اولاد اور اس کے محب قیامت تک پیدا ہو. وَكُلَّمَا دَخَلَ فِي الْمَحْشَرِ آتُوهُ سِكَاكًا فِكَاكًا مِنَ النَّارِ. اور جب میدان محشر سج جائے اور فاطمہ کی اولاد یا فاطمہ کے چاہنے والے میدان محشر میں آئے تو ان کو یہ امانت دے دینا اور کہنا کہ لو چاہے تم اس وقت علی کی شادی میں شریک تھے یا نہیں تھے، مگر تم نے الست میں علی کی ولایت کا اقرار کر رکھا تھا، تو تم علی کی ولایت کے اقرار کے لیے اپنے انعام کو لو. سلام پر الست میں عالم ارواح میں علی کی ولایت کا اقرار کر رکھا ہے، تو تم اپنے اقرار کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ انعام کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرشتوں، یہ تمہارے اوپر امانت ہے. جب یوم محشر اولاد زہرا یا محب زہرا داخل ہو آتوہ سکاکن فکاکن من النار، تو تم ان کو جہنم کے بچنے کا پروانہ، جنت میں داخل ہونے کا پروانہ عطا کر دینا. انعام سب کے لیے رکھا. جتنے بھی محب فاطمہ ہیں یا اولاد فاطمہ ہیں، اننسری سکاکن بقدر محب فاطمہ و اولادها. اس قدر سدرۃ المنتہا کو حکم ہوا تم پروانے
نشاور کرو آج جتنی محب پیدا ہو اب سے قیامت تک وہ اولادها یا جناب فاطمہ زہرا کی اولاد پیدا ہو وہ کلما اور جب وہ سب کے سب ان میں سے کوئی وہ کلما دخل فی المحشر اور جب کوئی ان میں سے محشر میں داخل ہو آتو ہو تو تم ان کو عطا کر دینا فکاگر من النار وہ انعام کہ جو انہوں نے ولایت ابو علی بن ابی طالب کے بدلے میں اپنے نصیب میں لکھوا لیا ہے۔ تو عزیزان محترم یہ میرے علی کی شان ہے۔ ایک خطبہ 10 خطبے ہیں کہ جس وقت مولائے کائنات کی شادی کا وقت آیا ہر آسمان پر خطبہ پڑھا گیا۔ 2 خطبے جبرائیل نے پڑھے، پردے کبریائی نے رب جلیل نے پڑھا، اس میں سے ایک خطبہ اس کی چند باتیں اور رد مسائل، مگر چند باتیں کافی ٹائم لے جائیں گے۔ جبرائیل نے خطبہ پڑھا اور خطبہ کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق العرش وفلق الاسباح وصور علی عرشہ خمسۃ اشباح ومحیی الاموات وجامع الشتات ومخرج النبات ومنزل البرکات ومحیی الاموات وجامع الشتات ومخرج النبات ومنزل البرکات ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ونشهد ان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب خلیفۃ النبی فاشهدوا یا ملائکۃ المقربین ویا ملائکۃ الراکعین ویا ملائکۃ السابحین ملائکۃ المسبحین فانی زوجت فاطمہ بنت محمد الامین بعلی سید المسیحین وعنا لها بامر رب العالمین خمسۃ دنیا ارضا سماها برا بحرا وجالا صلوات بر محمد میں اس خطبے کی تشریح تو نہیں کروں گا مگر ترجمہ کرتا ہوا گزر جاؤں گا۔ عزیزان محترم ترجمہ کرتا ہوا گزر جاؤں گا۔ جبرائیل نے بسم اللہ کے بعد میں کہا الحمدللہ الذی خلق الارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے روحوں کو خلق کیا۔ کیوں اس کا؟ اس لیے کیونکہ ولایت علی کا تعلق بدن سے نہیں ہوتا ہے، روحوں سے ہوتا ہے۔ اس لیے کیونکہ ولایت علی کا تعلق بدن سے نہیں ہوتا ہے، روح سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق الارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے روحوں کو خلق کیا، یعنی ان روحوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس نے عالم ارواح میں ولایت علی کا اقرار کر رکھا ہے۔ صلوات پڑھیں نبی محمد۔ ہلکا سا ذکر کرتا چلوں روحوں کا۔ جناب یہ اللہ کا احسان ہے، اپنی ماں کو دعا دو، اپنے والدین کو دعا دو، تو ہم ایسے انسان کے، ایسے بشر کے، ایسے نورانی انسان کے، ایسے خلیفۃ اللہ کے ماننے والے ہیں کہ جو پاکیزگی نفس کا ارادہ کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ بتاؤ کیسے؟ ولایت امیر المومنین ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے۔ ولایت امیر المومنین کا اگر اقرار کر لے تو بندہ نبی بن جاتا ہے۔ کیسے؟ رسول اسلام جب معراج پر گئے نا اور معراج کی آخری منزلوں میں داخل ہونے لگے تو اللہ نے آواز دی یا رسول اللہ یا ایھا النبی رک جاؤ۔ اور یہ جو پیچھے تمام نبی گزر گئے ہیں نا،
جو صف بندی کر کے کھڑے ہیں ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو کہ ہم نے ان کو نبوت کیوں دی، کیوں عطا کری؟ اللہ کا نبی رکا اور سوال سلام اور دعا کے بعد میں اللہ کے نبی نے سوال کیا، نبیوں بتاؤ کہ تمہیں کس وجہ سے اللہ نے نبوت دے دی؟ کہا کہ یا رسول اللہ، اور اگر آپ اپنے نورانی چہرے سے نقاب نور ہٹائیں اور ہم زیارت کریں تو ہم بتائیں کہ اللہ نے ہمیں نبوت کس بنیاد پہ دی ہے؟ رسول نے نقاب نورانی ہٹایا، نبیوں نے زیارت کری۔ صلوات پڑھ لینا ایک بار ہٹایا۔ جب نقاب نور ہٹا تو نبیوں نے زیارت کی اور اس کے بعد میں رسول نے سوال کیا، بتاؤ تمہیں کس بنیاد پر نبوت عطا ہوئی ہے؟ تو تمام نبیوں نے ایک زبان میں عرض کیا، یا رسول اللہ، سب سے پہلے ہم سے طلب کیا گیا کہ آپ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سب نے کہا جی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر اس کے بعد میں اعلان ہوا، کیا میرے محمد کی رسالت کا اقرار کرتے ہو؟ کہا کہ جی ہم محمد کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ نبیوں نے کہا اللہ ہمیں نبوت عطا کر، کہا کہ نہیں، نبوت جب تک عطا نہیں کروں گا جب تک رسول کے خلیفہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کر لو۔ تو ہمیں نبوت ملی ہے علی کی ولایت کے اقرار کی بنیاد پر۔ اگر نبی علی کی ولایت کا اقرار نہ کرتے تو نبی نہ کہلاتے۔ تو جبرائیل نے خطبہ پڑھا، الحمدللہ الذی خلق الارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے روحوں کو خلق کیا، وہ خلق الاسباح، اور جس نے صبح کو نمودار کیا، نکالا۔ ایک سائل آ گیا، اس نے چھٹے امام سے سوال کیا اور سوال یہ کیا کہ قرآن میں اعلان ہو رہا ہے وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اللہ قسم کھا رہا ہے اس صبح کی کہ جو سانس لیتی ہے، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، ایسی صبح کی کہ جو سانس لیتی ہے۔ سائل کا سوال تھا، اے ابن رسول، کیا کوئی ایسی صبح ہے کہ جو سانس لیتی ہو؟ میرا مولا مسکرایا اور مسکرانے کے بعد نے کہا، اقسا، اسی لیے تو تم کو محتاج رکھا گیا ہے تفسیر قرآن سے، تاکہ تم آل محمد کے دروازے پر آتے رہو۔ میرے رسول کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اقسا، کیا کوئی ایسی صبح ہے کہ جو سانس لیتی ہو؟ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اللہ قسم کھا رہا ہے ایسی صبح کی کہ جو سانس لے رہی ہے۔ امام سے سوال کیا گیا، کیا کوئی ایسی صبح ہے جو سانس لیتی ہو جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے؟ امام نے فرمایا، بے شک، اقسا ما بانفاس امیر المومنین لیلۃ مبیتہ علی فراش رسول اللہ، علی کی زندگی میں ایک ہی رات تو ایسی آئی ہے کہ جس میں اس نے لیٹ کر رسول کے بستر پہ سانسیں لی ہے۔ اللہ انہی سانسوں کی قسم کھا رہا ہے۔ صلوات پر محمد، علی کی زندگی میں ایک ہی رات تو ایسی آئی ہے کہ جس رات میں اللہ کے رسول کے خلیفہ اول میں لیٹ کر لیلۃ مبیتہ ہی، رات میں لیٹ کر اس کے بستر پر، علی فراش رسول اللہ کے بستر پر جو سانسیں لی ہیں، انہی سانسوں کی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، پھر اس کے بعد میں وَالصُّبْحِ عَلَى عَرْشِهِ خَمْسَةٌ أَشْبَاحٌ، اور قسم کھاتا ہے۔ جبرائیل خطبے میں کہہ رہا ہے، الحمدللہ الذی خلق الارض وفلق الاسباح والصبح علی عرشہ خمسۃ اشباح، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے
کہ جس نے آسمان پر 5 تصویریں بنا ڈالی. 5 تصویریں بنا ڈالی. کہا کیوں؟ اچھا اگر ہم اہل بیت کا نام لکھتے ہیں اپنے دروازوں پر یا اپنے مکان پر یا اپنے دل پر تو اس لیے لکھتے ہیں تاکہ زیادہ دنوں تک قائم اور دائم رہ سکے, اس کی چھتیں گر نہ جائیں. اب سوال اگر کروں کہ یا اللہ تو نے اپنے عرش پر یہ 5 تصویریں کیوں بنائیں, تو جواب یہی آئے گا تجھے پتہ نہیں, تو نے پڑھا نہیں کہ جب میرا آسمان تھر تھرا رہا تھا تو اسے روکنے کے لیے میں نے بھی تو پنجتن کے نام کا سہارا لیا تھا. روایت ہے کہ جب نوح کی کشتی کسی بھی صورت میں ٹھہر نہیں رہی تھی تو ائمہ معصومین علیہ السلام کے نام کا سہارا دیا گیا تھا. جب آسمان حرکت کر رہے تھے, رک نہیں رہے تھے, تو یہی وہ نام تھے کہ جن کے ذریعے سے آسمانوں نے سکون اختیار کیا, ایک مقام پہ رک گئے, ایک جگہ رک گئے. اس کے بعد میں جبریل اپنے خطبے میں ارشاد فرما رہا ہے الرکوع محیی الاموات, جو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے, وہ جامع شتاب, جو بکھرے ہوئے کو ملا دیتا ہے, وہ مخرج النبات, جو زمین سے دانا اگاتا ہے, وہ منزل البرکات, جو آسمانوں سے برکتیں نازل کرتا ہے, وہ دار الانام, وہ منزل الغمام الذی لا تشتبہ علیہ الاصوات, اور یہ جو چیزیں انجام دیتا ہے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں پایا جاتا. جب جبریل نے گواہی دی وَنَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک اور اس کا کوئی شریک نہیں. وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اور رسول اسلام اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول پیغام پہنچانے والے ہیں. وَنَشْهَدُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں جو خلیفۃ رسول رب العالمین ہیں. پھر اس کے بعد میں کہا فَاشْهَدُوا, اور تم گواہی دو, یا ملائکۃ المقربین, اے مقربین ملائکہ, یا ملائکۃ الراکعین, اے رکوع کرنے والے ملائکہ تم اس بات کی گواہی دو, یا ملائکۃ المسبحین, اے تسبیح پڑھنے والے ملائکہ تم اس بات کی گواہی دو. تو ایک انسان چھٹے امام کی خدمت میں آ گیا اور اس نے آنے کے بعد میں چھٹے امام سے سوال کیا ما هو المراد من الرکوع فی هذه الخطبہ, اس خطبے میں رکوع سے کیا مراد ہے؟ تو میرے امام نے فرمایا الذکر علی ابن ابی طالب, قرآن میں جو یہ ذکر آیا ہے اور رکوع آیا ہے اس رکوع سے مراد ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے اور کچھ نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں ذکر ہوا ہے فاشہدوا یا ملائکۃ المسبحین, اے تسبیح پڑھنے والے ملائکہ تم اس کی گواہی دو. فإنی زوجت فاطمہ سیدۃ نساء العالمین بنت محمد الامین بعلی سید المسیحین, اور یہ جو میں کچھ کہہ رہا ہوں سب حکم الہی کے مطابق ہے. کتنا بھاری ہے ذکر تسبیح کہ جس کے بدلے میں اللہ سے ملائکہ خلافت مانگ رہے ہیں. تاریخ میں آپ نے نہیں سنا کہ جب یہ معاملہ طے کر دیا گیا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں تو تمام ملائکہ نے عرض کری پروردگار آدم کو خلیفہ مت بنا. تو وجہ طلب کری گئی کہ کیا وجہ ہے جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آدم کو خلیفہ نہ بنایا جائے اور فرشتوں میں سے کسی کو خلیفہ بنا دیا جائے. تو جواب آیا نحنو نقدسو بحمدکا, ہم ہیں وہ کہ جو تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں
تو خلافت کا دعوت طلب کر رہے ہیں فرشتے تسبیح و تحلیل کے بدلے میں. یعنی کہ تسبیح و تحلیل تو اتنی بھاری چیز ہے کہ جس کے بدلے میں خلافت طلب کری جا سکتی ہے. اللہ کے فرشتے ہیں مقرب فرشتے, اللہ سے طلب کر رہے ہیں کہ یا اللہ آدم کو خلیفہ مت بنا, ہمیں خلیفہ بنا. وجہ طلب کری گئی کہ کیا وجہ ہے, تو بتایا گیا نحن نقدس بحمدک, پروردگار ہم تیری تعریف کرتے ہیں, تیری تسبیح پڑھتے ہیں. یعنی کہ یہ تسبیح اتنی بھاری شے ہے کہ جس کے بدلے میں فرشتے اللہ سے خلافت طلب کر رہے ہیں. اب قسم خدا کی, میرا مولا امیر المومنین کوفے کے منبر پر تشریف فرما ہے اور اپنے خطبے میں کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا تسبیح و تحلیل کسے کہتے ہیں؟ جنت میں فرشتے میرا ذکر ایک دوسرے کو سناتے ہیں, اللہ اس کو تسبیح و تحلیل قرار دیتا ہے. صلوات محمد صلی اللہ محمد علی محمد. جنت میں فرشتے ایک دوسرے کو میرا ذکر سناتے ہیں اور اللہ اس کو تسبیح قرار دیتا ہے, اپنا ذکر قرار دیتا ہے. کتنا عظیم ہے. وَنَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طالب خلیفۃ نبی. فَاشْهَدُوا, اور تم گواہی دو, یا ملائکۃ المقربین, اے اللہ کے مقرب ملائکہ, و یا ملائکۃ الراکعین, اے اللہ کے رکوع کرنے والے ملائکہ, و یا ملائکۃ المسبحین, اور وہ ملائکہ کے جو تسبیح پڑھتے ہیں. فإنی زوجت فاطمہ, میں اللہ, یعنی جبریل کہہ رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے میں جناب فاطمہ زہرا کو جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں, ان کو جو رسول کی بیٹی ہے اس کے نکاح میں دے رہا ہوں کہ جو رسول کا خلیفہ ہے, جو وسیین کا اولیین کا سردار ہے. وَأَنَّ لَهَا بِأَمْرِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اور یہ جو میں نے کچھ کہا ہے, یہ جو میں نے کچھ کہا ہے, یہ سب میرے اللہ کے حکم سے ہے. ایک خطبہ جبرائیل نے اپنی مرضی سے پڑھا تھا اور ایک خطبہ جبرائیل نے اللہ کی مرضی سے پڑھا. اللہ کی مرضی سے جو خطبہ پڑھا تو میں ذکر کر چکا ہوں. عزیزان میں یہ ہے ملائکہ. مرج البحرین یلتقیان, میں نے دو سمندروں کو آپس میں ملا, اس وقت ملایا کہ جب یہ تلاطم کی حالت میں بینہما برزخ لایا گیا, اور ان کے درمیان میں نے ایک برزخ قرار دی, لایا گیا جو ایک دوسرے کو عبور نہیں کر سکتے, ایک دوسرے کو نہیں عبور کر سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور تم میری کس کس نعمتوں کو چھٹلاؤ گے؟ کیا تم میری محمد جیسی نعمت کو جھٹلا دو؟ کیا تم میری علی جیسی نعمت کو جھٹلا دو؟ عزیزان محترم, باتیں ہوئی باتوں میں 40 منٹ ہو گئے اور ذکر ابھی کچھ نہیں ہوا. خیر, تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایک بات ذکر کر دوں اور اس کے بعد میں ربط مسائل. صرف جب علی و فاطمہ کی شادی طے ہو گئی نا, اور شادی ہو چکی, تو اللہ نے اعلان کروایا رسول سے کہ 6 مہینے تک, بعض روایتوں میں آیا کہ 6 مہینے تک عرب میں کسی کے گھر کوئی کھانا نہیں پکے گا. تو میں عرض کروں گا یا اللہ مٹھی بھر مسلمان ہیں اور کافر بہت زیادہ ہیں, تو تو کافروں کو بھی کھانا کھلائے گا؟ کہا کہ نادان تو نہیں جانتا, میں قوم موسیٰ کے لیے جب من و سلوہ بھیج سکتا ہوں تو میں اپنے علی کی شادی میں خوش ہو کر کافروں کو کھانا نہیں کھلا سکتا.
کہا کہ کسی کے گھر کوئی ہانڈی نہیں چلے گی، کچھ نہیں بنے گا 6 مہینے تک۔ کیوں؟ بڑے دبتے ہوئے الفاظ میں کہتا ہوا جا رہا ہوں، کیونکہ میری نگاہ میں مسائل کے کچھ الفاظ دم توڑ رہے ہیں۔ دبتے ہوئے الفاظ میں کہہ کے جا رہا ہوں، یہ فضائل کا ٹکڑا، یہ فضائل کا ٹکڑا محسوس کر سکو تو کر لینا، اور جیسے دل میں اس طرح سے باتیں نا، اس طرح سے خوش ہو جانا۔ میری نگاہ میں کچھ مسائل کے جملے توڑ رہے ہیں جو مجھے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ یا اللہ، کیوں 6 مہینے تک کہیں عرب میں کھانا نہیں پکے گا؟ کہا کہ میں اللہ یہ منظور ہی نہیں کر سکتا کہ میرے محمد کی بیٹی کی شادی ہو، میرے عمران کے لال کی شادی ہو، اور کوئی جلے، چاہے وہ کسی کے گھر کا چولہا ہی کیوں نہ۔ بڑے دبتے ہوئے الفاظ میں نے بات کہی، میں اللہ اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے محمد کی بیٹی کی شادی کے وقت یا میرے ابو طالب میرے عمران کے لاڈلے کی شادی کے وقت کوئی جلے، چاہے وہ کسی کے گھر کا چولہا ہی کیوں نہ ہو۔ عزیزان محترم، تمام باتیں چھوڑتا ہوا، تمام فضائلوں کو ٹکڑے چھوڑتا ہوا 41 منٹ ہو گئے ہیں۔ مسائل کے کچھ جملے میں آپ لوگوں کی اذہان کے حوالے کروں گا تاکہ یہاں سے کچھ ایسی بات خدا پر جو مجھے بیان کرنا ضروری ہے، مگر وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں رک رہا ہوں۔ آج کا دن مخصوص ہے کہ فلاں مسلم سے بڑی عجیب و غریب روایتیں پڑھی آ رہی ہیں۔ میں یہاں روم میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس کتاب ہے، میں اس کتاب کو اچانک سے پڑھنے لگا۔ اتفاقاً یہ ہوا کہ جناب مسلم کے بچوں کے مسائل آئے اور میں انہیں دیکھنے لگا، پڑھتا جاتا تھا اور ہوتا جاتا تھا۔ اتنے غضب، اتنے ظلم بھرے مسائل جناب مسلم کے بچوں کے حوالے سے میں نے پہلے کر دیا اور نہ میں نے سنا۔ عزیزان مظلوم کربلا، کچھ شباہتیں ہیں امام حسین علیہ السلام میں اور جناب مسلم میں، کچھ شباہتیں۔ فضائل کا جملہ ہے جو مسائل میں بیان کرتے جا رہا ہوں۔ اللہ کے جو اللہ کے ہر کسی الفاظ ادا کرتا ہوں، جو اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے صبر کرے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو حسین کی راہ میں قربانی کے لیے صبر کرے اسے مسلم کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، 4 بچے تھے جناب مسلم، 2 بچے کربلا چلے گئے تھے ماں کے ساتھ، اور 2 بچے کوفہ آ گئے تھے جناب مسلم کے ساتھ۔ بیان کروں کیا شباہتیں ہیں؟ ایک بیٹی 4 برس کی 3 برس کی مسلم کے پاس ہے، اور ایک بیٹی 4 برس کی حسین کے پاس ہے۔ حسین کی لاش کو پامال کیا گیا، مگر مسلم کی لاش کو بعد شہادت پیروں میں رسیاں باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ حسین کو 3 دن کا پیاسا اور بھوکا شہید کیا گیا، مسلم کو بھی پیاسا شہید کیا گیا۔ وہ روایت تو یاد ہوگی نا کہ جب دربار میں پہنچے اور پانی طلب کرا اور پانی آیا تو مسلم کے دہن کا خون اس پیالے میں گر گیا تو مسلم پانی نہیں پی سکے۔ 2 چیزیں ہیں نا،
حسین کو پیاسا شہید کیا گیا، مسلم کو پیاسا شہید کیا گیا۔ حسین کو بعد شہادت لاشیں کو پامال کیا گیا، مسلم کے لاشیں کو پیروں میں رسیاں ڈال کر گلی گلی کوفے میں کوچے کوچے پھرایا گیا، پامال کر دیا گیا۔ عزیزان محترم، مگر ایک فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے بتاؤں؟ وہ فرق یہ ہے کہ جب جناب مسلم کی شہادت ہو گئی تو حسین نے حمیدہ کو بلایا۔ حمیدہ جناب مسلم کی بیٹی کا نام ہے۔ حسین کے بھانجوں کا کل ذکر ہوگا، عباس کے بھانجوں کا آج ذکر کرے دیتا ہوں۔ رقیہ بنت علی یہ جناب مسلم کی زوجہ ہے، جناب ام البنین سے ہے، بنت علی ہے، عباس کی سگی بہن ہے، بہن حسین کی بھی سگی ہے، مگر ام البنین سے ہے۔ عباس کے بھانجوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ جب جناب مسلم کی شہادت ہو گئی تو آواز دی عباس حمیدہ کو بلاؤ۔ جناب عباس گئے، بہن رقیہ حمیدہ کو میں نے آقا نے طلب کیا ہے۔ حمیدہ کے سر پہ چادر ڈالی، رقیہ نے ابا ہو گئی اور اپنے بھائی عباس کے ساتھ ساتھ امام حسین، محسوس کریے گا، امام حسین کے پاس آ گئی۔ امام حسین نے جیسے ہی حمیدہ کو دیکھا، دستے مبارک اٹھایا، بچی کے سر پہ پھیرنے لگے، کہا بیٹی آج سے تمہارا بابا میں ہوں، اپنے باپ کی کمی محسوس مت کرنا۔ جیسے ہی بچی نے جملے سنے نا، کہا کہ ماموں جان آپ آج اس طرح سے میرے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے کسی یتیمہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ سکینہ برابر میں کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ شام غریبہ جب ہوئی اور حسین کو شہید کر دیا گیا، اب بچی اس بات کا انتظار کر رہی ہے، ارے کوئی آن اور کچھ یتیمہ کے سر پہ ہاتھ پھیرے، ہاتھ تو آگے بڑھے، مگر بچی کے رخسار میں تماچے لگ رہے تھے۔ نجف کو روکیا، داداری، ارے جب حمیدہ بن باپ کے ہوئی تھی تو بابا نے دستے سے فقط پھیرا تھا، مگر جب میں یتیم ہوئی تو میرے تماچے مارے جا رہے ہیں۔ مظلوم کربلا کے رونے والے تاریخ بیان کرتی ہے کہ بچی کھڑی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ جب کوئی بچی یتیم ہوتی ہے نا تو اس کے سر پر دستے شفقت پھیرا جاتا ہے اور اس کے کانوں میں گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، لیکن شام غریبہ اور سکینہ کی تنہائی، نہ کوئی گوشوارے پہنانے والا ہے، نہ کوئی دستے شفقت پھیرنے والا ہے، جو بھی ایسے ظلم کرنے والا ہے۔ عزیزان محترم، سمجھ میں آئے؟ جناب مسلم کے دو بچے، ایک کا نام تھا محمد اور ایک کا نام تھا ابراہیم۔ بڑے بیٹے کا نام تھا ابراہیم اور چھوٹے کا نام تھا محمد۔ دونوں بچے جب 18,000 خطوط دینے والے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے شریک ہوئے نا تو مسجد میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ ان میں وہ دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ جب عشاء کی نماز ختم ہوئی نا تو مسلم کے پیچھے صرف مسلم کی تنہائی رہ گئی تھی اور کوئی نہ۔ جب اتنے ہزار آدمی کسی ایک دروازے سے نکلتے ہیں نا تو دو چھوٹے چھوٹے بچوں کی بساط کیا ہے۔ انسانیت کے ریلے کے ساتھ ساتھ مسلم کے دونوں شہزادے بچھڑ گئے۔ جب بازار میں پہنچے، گلی میں پہنچے نا بچے
تو بچوں کو راستہ معلوم نہیں تھا، اندھیرا پڑا تھا کوفے کی گلیوں میں۔ بچوں نے سوچا کہ ہم اپنے بابا کو تلاش کرتے ہیں، جب بابا کو تلاش کرتے رہیں اور بابا نہ ملے تو بچے ایک درخت کے نیچے آ کے رکے۔ وہاں پر ایک کنواں تھا۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا، ابراہیم ہم ایک کام کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی ظالم آ جائے اور ہمیں قتل کر دے، اس سے پہلے ہم اس درخت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، جب صبح کا سورج نمودار ہوگا نا تو ہم اپنے بابا کو ڈھونڈنے نکلیں گے۔ دونوں بھائی درخت کے اوپر چڑھ گئے۔ رات کے سناٹے میں چاندنی ہو رہی تھی، گلیوں میں اندھیرا تھا۔ رات کے سناٹے میں ایک مومنہ اپنا پانی بھرنے کے لیے اس کنویں کے قریب آئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پانی کنویں میں زیادہ ہو جائے اور اوپر کی سطح تک آ جائے اور پانی ٹھہر جائے تو اس میں انسانی عکس نظر آنے لگتا ہے، چہرے نظر آنے لگتے ہیں۔ تو جب اس مومنہ نے اپنا کوزہ اس پانی کی طرف کرا تو اس نے دیکھا کہ دو چاند سے چہرے اس پانی میں دکھائی دے رہے ہیں، اس پانی میں دکھائی دے رہے ہیں۔ اس نے جب اوپر کی طرف رخ کیا تو جو خوبصورت بچے پیڑ پہ تھے، بچوں نے پوچھا، اس مومنہ نے پوچھا بچوں سے کہ بچے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ بڑا بھائی سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ ہم کوئی نہیں۔ اس نے کہا میں آل محمد کی چاہنے والی ہوں، مجھے بتا سکتے ہو کہ آپ کون ہو؟ جب چھوٹے بھائی نے سنا نا کہ آل محمد کی چاہنے والی ہے تو اس نے بتایا کہ ہم مسلم کے یتیم ہیں، ہم آل رسول میں سے ہیں، ہمارے بابا اس کوفے میں آئے تھے مگر ہم سے بچھڑ گئے، مل نہیں رہے، ہم لوگوں کے ظلم سے بچنے کے لیے ہم اس درخت پر چڑھ گئے ہیں۔ مومنہ نے بچوں کو اتارا اور اپنے گھر لے کر آ گئی، میزبانی کری، کچھ کھجوریں رکھی، کچھ پانی رکھا کہ بچے یہ پی لو، کہا کہ نہیں ہم اپنے بابا کو تلاش کریں گے، پھر اس کے بعد میں ہم کچھ کھائیں گے اور پیئیں گے۔ مسائل سنیے گا، کلیجہ منہ کو آتا ہے جب یہ میں مسائل سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو مسلم کے بچوں کے۔ جب رات کا سناٹا ہوا تو اس مومنہ نے ان دونوں بچوں کو ایک حجرے میں بند کر دیا۔ دیکھو تم آواز مت کرنا، بالکل بھی میرا شوہر ظالم ہے، وہ عمر 60 کا مخبر ہے۔ جب بچوں نے یہ سنا ہے کہ عمر 60 کا مخبر ہے تو بچوں کی پیروں پر سے بچے تھے سو گئے۔ سو کے کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے نانا علی مرتضی آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں باپ بیٹا میرے نواسوں میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ گھبرا کے جب آنکھ کھلی تو دونوں بھائی اٹھ گئے۔ محمد نے ابراہیم سے پوچھا بھائی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا میں نے ابھی نانا کو دیکھا ہے اور نانا کہہ رہے ہیں کہ مسلم کے یتیم ہم تجھے لینے آئے ہیں۔ کہا بھائی میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے کہ میری نانی آئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے مسلم کے یتیم، ارے رقیہ کے یتیم میں تجھے لینے آئی ہوں۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا بس جیسے ہی بچوں کے رونے کی آوازیں نکلی، اس مومنہ کا شوہر جو ظالم تھا اس کا نام حارث تھا، اس حارث کے کانوں میں وہ آواز گئی اور اس حارث نے جیسے ہی آواز سنی تلوار نکالی اور اپنے گھر میں ڈھونڈنے لگا کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے۔ آخر کار وہ اس حجرے میں پہنچا جس میں مسلم کے یتیم تھے۔ اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور وہ کیوں رہے ہیں؟ اب ان بچوں کو کیا پتا تھا کہ یہ ظالم انسان نے کہا کہ ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ جب اس نے سنا نا کہ مسلم کے یتیم ہیں، قسم خدا کی جملے پر روح کام جاتی ہے۔ اس نے دونوں بچوں کے سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور کھینچتا ہوا باہر لے آیا اور اس نے
جناب مسلم کے یتیموں کے ہاتھوں میں رسیاں ڈال دیا. کیا شباہت ہے. امام حسین کی ایک بیٹی قید ہوئی, گلے میں رسیاں ڈالی گئی, پوری رات حارث نے جناب مسلم کے بچوں کو قید کر کے رکھا اور اس طرح سے قید جو ہل نہ سکے. اب صبح کو اس نے دونوں بچوں کو لیا. آخری مسائل کے جملے کے لیے اتنی زحمت دی ہے جو آخر میں ایک جملہ پڑھوں گا. دونوں بچوں کو لیا, فرات کے کنارے پہنچا اور کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا. جب بچوں نے سنا کہ قتل کرے گا, دل کھول کے رویا کرو, دل کھول کے رویا کرو, کھٹ کھٹ کے مت رو. جب بچوں نے سنا کہ یہ مجھے نے قتل کرے گا تو بچوں نے کہا ظالم تم ہمیں قتل مت کرو. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ ہم آل محمد کے گھرانے میں سے ہیں, تم ہمیں مدینے چھوڑ دو, جتنا انعام ہمارے سر پہ ابن زیاد نے رکھا ہے نا ہم اس سے زیادہ دلوائیں گے. کہا کہ نہیں میں انعام ابن زیاد سے ہی لوں گا. اب جملہ سنیے, جب بچوں کو لگا نا کہ اب یہ ہمیں قتل کرے گا تو جناب ابراہیم نے اور جناب محمد نے یک زبان ہو کے کہا کہ ایک کام کرو حارث, تم ہمیں قتل مت کرو, تم ہمیں غلام بنا کے اور بازار میں لے چلو اور غلاموں کی صورت ہمیں بناؤ کر دو. بیوی باپ کریے گا, ارے کہاں نے باپ کا گانا اور کہاں غلامی کا ٹھکانا. جب اس نے کہا کہ نہیں میں یہ کام بھی نہیں کروں گا, میں تمہیں قتل کروں گا. کہا کہ اب قتل کرے گا تو ایک کام کر, تو ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے. 2 رکعت سامنے موت ہے اور مسلم کے بچے اللہ کی عبادت کے لیے حکم طلب کر رہے ہیں کہ تو ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے. عزیزان مظلوم کربلا, جناب مسلم کے بچوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. دونوں بھائی ابھی گلے ہی ملے تھے کہ جیسے ہی گلے ملے حارث نے تلوار نکالی, بچوں کے گلوں پر چلائی, بچوں کے گلے کٹ گئے. ارے بچوں کے جسم کو پانی میں ڈال دیا. جب سر لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچا, جب سر لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچا تو خون بہت زیادہ لگا ہوا تھا بچوں کے گلوں پر. ابن زیاد نے کہا کہ کس طرح سے تو نے انہیں قتل کرا ہے تو ان کے چہرے پر خون لگا ہوا ہے. کہا کہ میں نے تلوار سے قتل کرا. آخر جملہ اور رحمت تمام. کہا میں نے تلوار سے قتل کرا. کہا اچھا. ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان بچوں کے چہرے کو دھویا جائے. مظلوم کربلا کے ماننے والوں, یہ مسائل برداشت کرنے کے قابل نہ ہے. تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب بچوں کے سروں کے اوپر ارے پانی ڈالا گیا نا تو پانی کے ساتھ ساتھ میں سر کے بال آنے لگے. ابن زیاد نے پوچھا ارے ان کے سر سے بال کیوں اتر رہے ہیں؟ کہا میں نے مسلم کے بچے کو ارے ان کے بالوں کے ذریعے سے اپنے گھر سے فراغ تک کیا, جس کی وجہ سے ان کے سر کے بال کمزور ہو گئے اور رقیہ کے بچوں کے بال پانی کی دھار کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ما كان حسين